یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ۔ آؤ میرے نبی کی شان سنو، نبی ہے بولتا قرآن سنو۔ آؤ میرے نبی کی شان سنو، نبی ہے بولتا قرآن سنو۔ حبیب پیارا نظر اٹھائے تو مولا قبلہ بدل دے۔ حبیب پیارا نظر اٹھائے تو مولا قبلہ بدل دے، تو مولا قبلہ بدل دے۔ خدا ہے ان پہ مہربان سنا، نبی ہے بولتا قرآن سنو۔ 50 کیے تھی نواز رب نے، نبی نے 5 کرا دی، نبی نے 5 کرا دی، نبی نے 5 کرا دی۔ یہی ہے عرش کے مہمان سنو، نبی ہے بولتا قرآن سنو۔ آقا مولا نبی مولا۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ اللہ پاک قرآن پاک میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یعنی بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ سبحان اللہ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ عز و جل نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سری نعت بیان فرمائی ہے، یعنی تعریف فرمائی ہے۔ اس آیت مبارکہ پر غور کریں تو اس میں ارشاد فرمایا کہ اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ عز و جل اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اس نے فرشتوں کی بھی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ وہ بھی درود پڑھتے ہیں۔ فرشتوں کے درود پڑھنے کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ پھر ہم مومنوں کو حکم دیا کہ اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو، یعنی مسلمانوں تم ان کے لیے دعائے رحمت اور سلامتی کرو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر وقت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمتیں اور سلامتی نازل فرماتا ہے، تو ہمیں کیوں حکم دیا گیا کہ ہم ان کے لیے دعائے رحمت کریں، دعائے سلامتی کریں؟ دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ جب ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں گے تو وہ رحمت اور سلامتی ہمارے اوپر آئے گی، ہمارا ہی فائدہ ہوگا۔ جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر درود و سلام پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحمت نازل فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی ہم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہم پر نازل ہوں گی۔ ایک دفعہ میں درود و سلام کے فضائل کے حوالے سے احادیث مبارکہ کا مطالعہ کر رہا تھا
تو اس میں ایک بار درود شریف پڑھنے والی احادیث بھی آئی، تو دل میں خیال آیا کہ ان احادیث کو جمع کیا جائے اور دیکھا جائے کہ جو ایک دفعہ درود شریف پڑھتا ہے اس کا اجر و ثواب کتنا ہے۔ تو آئیے میں ان احادیث مبارکہ کا خلاصہ پیش کرتا ہوں اور اندازہ لگائیے اللہ کی رحمت، سبحان اللہ، کتنا عظیم و شان وظیفہ عطا فرمایا ہے کہ جو مسلمان ایک بار صرف ایک دفعہ درود و سلام بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کرتا ہے تو اس کو کتنا اجر و ثواب ملتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 بار رحمت نازل فرماتا ہے، 10 بار سلامتی نازل فرماتا ہے، اور اس کو 20 غزوات میں شرکت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ ایک قیرات ثواب ملتا ہے، اور ایک قیرات احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے۔ جو درود و سلام پڑھتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے درود و سلام کا جواب ارشاد فرماتے۔ وہ کسی نے فرمایا ہے نا کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو درود و سلام بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کرتا ہے تو فرشتہ وہ درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے پر لے جاتا ہے اور عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، یہ درود و سلام آپ کے فلاں بن فلاں امتی نے پیش کیا ہے۔ یعنی درود و سلام پڑھنے والے کا نام بارگاہ رسالت میں پیش ہوتا ہے، گویا کہ حاضری لگتی ہے۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب وہ درود و سلام دیکھتے ہیں تو آپ دعا فرماتے ہیں اپنے امتی کے لیے۔ اندازہ لگا لیں کہ یہ صرف ایک بار درود و سلام پڑھنے کا اجر و ثواب ہے، تو جو کوئی مومن کثرت سے درود و سلام پڑھے گا اس کے اجر و ثواب کا کون اندازہ لگا سکتا ہے۔ دیکھیں، درود و سلام احادیث کا مطالعہ کیا جائے تو کثرت سے پڑھنے کا حکم آیا ہے۔ اب کثرت سے درود و سلام پڑھنے کا معنی علماء کرام نے مختلف بیان فرمایا ہے، لیکن زیادہ تر یہی کتب میں لکھا ہوا ہے کہ جو مسلمان روزانہ 313 بار درود شریف پڑھے گا تو اس کا شمار کثرت سے درود و سلام پڑھنے والوں میں شمار ہوگا۔ سبحان اللہ، 313 بار ہر مسلمان کو چاہیے کہ درود و سلام پڑھے۔ جو بھی درود شریف آپ کو یاد ہے وہ آپ پڑھیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے باوضو بے وضو بھی پڑھیں۔ اس کے علاوہ آپ ایک مخصوص ٹائم بھی رکھیں کہ جس میں آپ 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ درود و سلام کی تکرار کریں، اور تمام تر دنیاوی خیالات سے اپنی توجہ ہٹا کر بالکل توجہ سے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود و سلام پڑھے، اور ان لمیٹڈ پڑھے، جتنی آپ کی استطاعت ہے، 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ، بالکل جو ہے عشق رسول میں ڈوب کر درود و سلام پیش کریں۔ اس طریقے سے بھی درود و سلام پڑھیں۔ اسی طریقے سے آپ رات کو سونے سے پہلے بھی درود و سلام کچھ نہ کچھ تعداد میں پڑھنے کی عادت بنائیں، اور اپنے فیملی ممبران کو کوشش کریں کہ چھوٹے بچوں کو ابھی سے درود و سلام کا عادی بنائیں۔ تمام فیملی ممبران رات کے ٹائم یا جب کام کاج سے فری ہو جائے، دن میں یا شام میں بیٹھ جائیں اور 15-20 منٹ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود و سلام پیش کریں۔ درود و سلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ایک آسان درود شریف ہے، یا آپ کو جو آسان لگے وہ درود و سلام پڑھیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم درود و سلام کا وظیفہ بالکل نہ چھوڑیں، اس کا اجر و ثواب بے پناہ ہے۔ درود و سلام پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اجر و ثواب ہمارے نامہ اعمال میں بے پناہ بے شمار لکھ دیا جاتا ہے۔ درود و سلام پڑھنے والے کی روح موت آسان ہوتی ہے، یعنی روح اس کی آسانی سے قبض ہوتی ہے۔ درود و سلام جو کثرت سے پڑھتا ہے اس کا قبر میں جسم سلامت رہتا ہے،
قیامت کے دن بھی اس کو اجر کا پیمانہ بھر بھر کر دیا جائے گا۔ یہ تو اخروی فوائد ہے، دنیاوی فوائد بھی درود و سلام کے بے شمار ہیں۔ مثلا درود و سلام پڑھنے والے کو غربت سے نجات ملتی ہے، قرض سے نجات ملتی ہے، بے اولاد اگر کوئی ہے تو اس کو اولاد نصیب ہوگی، کوئی بیمار ہے تو اس کی بیماری دور ہوگی، کوئی درود و سلام پڑھ کر اپنے اوپر یا کسی پر دم کرے تو شفا ہوگی، پانی پر دم کر کے پیے یا پلائے تو شفا ہوگی۔ الحمدللہ ہم نے درود و سلام تقریباً 45 بے اولاد جوڑوں پر آزمایا، جو شادی شدہ جوڑے تھے، کپل تھے، ان کو دیا، ان کو اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ الحمدللہ یہ میرا آزمودہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے درود و سلام کی برکت سے 45 میں 40 کو اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ درود و سلام کے مجربات بے شمار ہیں، بیان سے باہر ہے، اور یاد رکھے کہ درود و سلام میں جو اتنی تاثیر ہے، برکت ہے، یہ کس وجہ سے ہے؟ کسی نے خوب فرمایا ہے کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ بے شک درود و سلام سے سب مشکلیں حل ہوتی ہے۔ یہ اتنا طاقتور پر تاثیر وظیفہ کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ اس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اقدس آتا ہے، اس میں سرکار علیہ السلام کا ذکر خیر موجود ہے۔ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ آ جائے تو وہ عمل، وہ چیز اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتی ہے۔ لہذا تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ درود و سلام میں ناغہ نہ کرے۔ آج ہم دنیاوی کام کاج بڑی پابندی سے کرتے ہیں، درود و سلام ایسے بھی نہیں ہونا چاہیے کہ کبھی پڑھا کبھی نہیں، ذوق و شوق سے پابندی سے روزانہ پڑھیں، پھر اس کی برکتیں دیکھیں۔ جو مسلمان چاہتے ہیں کہ خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہو، وہ درود و سلام پڑھنے کی عادت بنائے۔ جو چاہتے ہیں کہ مکے مدینے کی زیارتیں نصیب ہوں، ان مقامات مقدسہ کو دیکھنا نصیب ہو، وہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود و سلام پڑھے۔ حضرت ابی بن کعب صحابی رسول رضی اللہ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سارا دن آپ پر درود و سلام ہی پڑھتا رہوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے تمام غم دور ہو جائیں گے اور تمہارے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، اتنا عظیم و شان وظیفہ ہے۔ ہم بھی کوشش کریں کہ تمام وظائف سے اوپر درود و سلام کو رکھیں اور اس کو روزانہ کی بنیادوں پر پڑھیں، ذوق و شوق سے پڑھیں، محبت سے پڑھیں، رضا الہی کے لیے پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی، قبر بھی سنور جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے یوٹیوب چینل روحانی ویڈیوز ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ ہر روز نئی ویڈیو آپ کو نوٹیفیکیشن کی صورت میں ملے۔ ہمارا چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی گائے بگائے آپ کو اس چینل کے ذریعے سے مختلف موضوعات پر مختصر بیانات سننے کو ملیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔